السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہمارا صحابیات کا سفر جو ہے وہ جس صحابیہ تک پہنچ رہا ہے ان کا نام ہے سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وتوفیق عملا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ، خاندانی پس منظر: نام عاتکہ، والد کا نام زید بن عمر بن نفیل اور والدہ کا نام ام قریظ بنت حضرمی۔ ان کے بھائی سید بن زید تھے جو ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، سعید بن زید۔ اور سیدنا عمر بن خطاب اس کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کزن تھے۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ کی شادی سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتکہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر ان کی شادی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ مہاجرہ شاعرہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھیں۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سیراب ہو سکیں۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ بڑی فصیح و بلیغ شاعرہ خاتون تھی، بلکہ انہیں عرب شعراء میں بڑا بلند مقام حاصل تھا۔ مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کی یہ خوبی اس وقت آشکار ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے فوت ہونے والے خاوندوں کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار مرثیے کہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ کی وارثگی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ جب شادی کے بعد سیدہ عاتکہ رضی اللہ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھر ہی رہتے۔ غزوات میں بھی حاضری قدرے کم ہو گئی۔ نماز کی اوقات میں بھی حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی۔ اس صورتحال کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی عاتکہ کی محبت کی وجہ سے تساہل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اور پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کرے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، ایک طرف چہیتی بیوی، دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم۔
باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل ناخواستہ طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں ایک پوائنٹ جو میں رکھنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح باپ کے کہہ دینے سے، ماں کے کہہ دینے سے بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا کہ سیدنا ابی بکر نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کے دین میں کمی آ رہی ہے، دینی لحاظ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں، غافل ہو رہے ہیں، سست ہو رہے ہیں، تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ دنیا کی محبت جو ہے، جو قرآن پاک میں بھی بیوی کو، مال کو، اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں اسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو کر یہ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اور ظاہری سی بات ہے، ابو بکر کی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی تھے، اور وہ معاملات کو جس طرح سے دیکھتے تھے، جس طرح سے سمجھتے تھے، اس طریقے سے کوئی بھی عام انسان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی دینی غفلت جو ہے وہ ان کی آخرت میں ناکامی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو دنیا کی کچھ چھوٹی سی تکلیف جو ہے، اگر میرے بچے کو آخرت کی ناکامی سے بچا سکتی ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں ہی غافل ہو کر دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں اور ہر وقت اسی چیز میں مگن رہیں اور دین کی طرف سے سستی کا شکار ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی والدین اٹھیں گے، اس واقعے کو پوائنٹ بنائیں گے اور اپنے بیٹے کو حکم دیں گے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نہیں، کیا ان کے والدین کے اندر وہ صفات ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ میں پائی جاتی تھی؟ تو کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر، کسی بھی مسئلے کو بنیاد بنا کر اپنے مفہوم نکال کر اسے اپنے فائدے کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھنے میں بظاہر ایک بالکل ڈفرینٹ سا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں حضرت ابو بکر نے ایسا حکم دیا؟ تو مجھے جہاں تک میں آپ کو، اللہ کرے کہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہو، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اس طرح ہی تھا کہ ان کی صرف دین میں سستی کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو یہ فکر ہوئی تھی کہ کہیں جو ہے دین کی سستی ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ ہم حضرت ابراہیم کی بھی دیکھتے ہیں روایت کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی بیوی کے منہ سے شکوے شکایتیں شوہر کے لیے سنے تھے، بہت زیادہ ناشکری سنی تھی کہ ان کو لگا تھا کہ یہ اس قدر ناشکری عورت ہے، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لو۔ تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نبی تھے حضرت ابراہیم، اور آگے ان کو پتا تھا کہ اگر میرے بیٹے کے گھر میں کوئی دینی لحاظ سے کمزور کرنے والی عورت آ گئی تو وہ کہیں میرے بیٹے کی بھی آخرت کو تباہ نہ کر دے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہاں میٹر کرتی ہیں۔ اگر دینی لحاظ سے آپ کی فیملی، آپ کا گھر بہت ہے، اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کو بھی اس طرف محبت سے، پیار سے راغب کر لیں، اور ورنہ اگر دینی نقصان ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر وہی بات کہ جس طرح ابو بکر کی شخصیت تھی اور جس طرح وہ سوچتے تھے، ہم اس طریقے سے اس چیز کو شاید نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال سیدنا عبداللہ کے سینے سے محبت کی آگ بجھ نہ سکی، اور آگ کا شعلہ روز بروز بھڑکتا ہی رہا، اور انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا۔ ان کا ترجمہ میں جتنے بھی اشعار ہیں میں کوشش کروں گی کہ ان کا ترجمہ آپ کے آگے ضرور رکھوں۔ ترجمے سے وہ بات تو سمجھ نہیں آتی، مگر کیونکہ اشعار عربی میں ہیں تو وہ پھر یقولون طلقها وخیمی مکانها مقیما تمن النفس الاحلام نائم، لوگ کہتے ہیں کہ تو اسے طلاق دے دے اور خود اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دے، میں خود کو خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں، ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی۔ یعنی کہ اتنے وہ ان کے غم میں جو تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے کہ رات کی تاریکی ایک دفعہ چھا گئی تو عبداللہ بن ابی بکر اپنی چہیتی بیوی کے غم میں ڈوبے درد بھرے اشعار کہنے لگے ان کی تعریف میں، اور ان کے لیے تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہ اے عاتکہ، جب تک باد سپاہ چلتی ہے اور
گلے میں پڑی ہوئی گانی والی فاختہ، نوح نوح کنا ہے، میں تجھے بھول نہیں سکتا۔ اے آتکا، جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں، آسمان پر ستارے روشن ہوں، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ اے آتکا، میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے۔ میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو، اور نہ اس جیسی دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دے دی گئی ہو۔ اس کی اچھی عادت اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی۔ رات کے سناٹے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان پر یہ اشعار سنے تو ان کے دل میں رکت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔ جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت آواز بلند پکار کر کہا، ابا جان گواہ رہنا، میں نے رجوع کر لیا۔ انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کے کہا، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر بھرپور مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی عاتکہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یعنی جب ابو بکر نے یہ محسوس کیا کہ بیوی کی جدائی بھی میرے بیٹے کو جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے اور وہ غم کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ، اور ان کو محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ غم بھی جو ہے یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اور اب کیونکہ ایک مرتبہ عبداللہ کو بھی سبق مل گیا ہے تو وہ انشاءاللہ اپنے دین کے لحاظ سے اب آئندہ خیال کریں گے، تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں۔ سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کریں گی، یعنی اپنا خرچہ اس باغ سے پورا کرتی رہیں گی اور ان کے بعد جو ہے وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی۔ دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پرمسرت انداز میں گزارا۔ پہلے خاوند کی شہادت، لیکن کسی کو بھی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تقدیم ہو سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران جنگ انہیں ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ خوش قسمت شہداء کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ جب ان کی وفات کی خبر سیدہ عاتکہ رضی اللہ کو پہنچی تو وہ جدائی کے غم میں لمبی آہیں بھر کر روئیں، اور اپنے شوہر کی غم میں انہوں نے ان کی یاد میں اشعار کہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہ ہوں گے، میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی، جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی، میری آہذاری جاری رہے گی۔ اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو۔ جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑتا ہے، یعنی یہ وہاں پر اپنے سابقہ شوہر کی تعریف کر رہی تھی۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ عدت کے دوران میں مسلسل روتی رہیں۔ جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ نے اسے اس باغ اس شرط پہ دیا تھا کہ میں اس کے بعد کسی کی شادی نہیں کروں گی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے لیے حرام کر رہی ہو، یعنی کہ شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تم کیوں اس کو اپنے لیے حرام کر رہی ہو۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے سیدنا علی بن ابی طالب سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا تم باغ عبداللہ بن ابی بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہو شادی کر لو۔ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کے دیے ہوئے فتویٰ پر عمل کیا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اور ان کے پہلو میں زندگی بسر کرنے اور ان کے علم سے خوشہ چینی کرنے لگیں اور ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی۔
سیدنا عمر رضی اللہ ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے۔ جب وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سے اجازت طلب کرتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں رہو، اور تم میری اس رغبت کو جانتی بھی ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرتی رہوں گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے بھی انہیں کبھی مسجد جانے سے نہیں روکا۔ جب ابو جب ابو لولو مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ پر اپنے ذہن میں بھگوئے ہوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ وفات پا گئے تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے یہ اشعار کہے کہ اے آنکھ آنسوؤں اور غزیہ زاری کی سخاوت کر، شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر، جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ، موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا۔ مطلب یہ غم کا جو مختلف طریقے سے اظہار جو ہے نا، یہ اشعار کی صورت میں جو ہے وہ کرا کرتے تھے عرب لوگ۔ اور ماشاءاللہ جو سیدہ عاتکہ تھیں وہ تو بہت بڑی شاعرہ تھیں، اور انہوں نے بہت پیارے اشعار کہے اپنے تمام شوہروں کی وفات کے بعد۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیروز دلمی نے مجھے دکھ درد دیا اور ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا، دشمن کے خلاف سخت مصائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا۔ جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا، خیرات میں جلدی کرنے والا اور ترش روئی سے پیش نہ آنے والا۔ یہ تمام اشعار جو تھے یہ انہوں نے حضرت عمر کے لیے کہے۔ سیدہ عاتکہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا۔ جب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا، جسے انہوں نے منظور کر لیا، اور وہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ بڑی حسیلی طبیعت والے تھے۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ جسمانی طور پر فربہ تھیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ نے حکم دیا کہ وہ مسجد نہ جایا کریں۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہاری رسیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں، جو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پیچھے پڑھتی رہی؟ سیدنا زبیر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تجھ کو نہیں روکوں گا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سیدہ عاتکہ رضی اللہ سیدنا زبیر بن عوام کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ جب سیدہ عاتکہ رضی اللہ ان کے پاس سے گزریں تو انہوں نے اپنی بیوی سیدہ عاتکہ رضی اللہ کی گردن پر ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ جب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سیدہ عاتکہ رضی اللہ سے پوچھا کہ آج آپ مسجد میں نہیں گئیں، خیر تو ہے؟ فرمانے لگیں لوگوں میں فتنہ و فساد غالب آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ پھر فرمانے لگیں کہ میرا گھر میں ہی نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں یہ حکم خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کے نبی کے حکم کے منافی نہیں تھا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد کچھ عرصہ رہا، امن امان رہا اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا تو خواتین نماز پڑھنے جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے بھی اس چیز سے منع فرمایا کیونکہ فتنہ فساد غالب آتا جا رہا تھا، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو وہ غیر محرم کو متوجہ کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا اس میں دو رائے ہے۔ کچھ صاحب کہتے تھے کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں جا کر، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں۔ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اب کہ عورت کے لیے بہترین نماز کی جو جگہ ہے اس کے گھر کا سب سے اندر والا حصہ، یعنی کہ جہاں پر وہ آرام سے اکیلے نماز پڑھ سکے، جیسے کمرہ ہے یا کمرے کے اندر بھی ایکسس اسٹڈی رومز بنے ہوتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی۔ تو بہرحال سیدنا زبیر بن عوام ان کی بات سن کے خوش ہوئے اور کہا کہ چلو اچھا ہوا، ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی اور اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہ آئی۔ یعنی کہ انہوں نے ایک ٹرک یوز کیا کہ جس سے
نہ تو ان کی زوجہ ناراض ہوں، نہ ان کو کوئی ناگواری گزرے، اور ان کو سمجھ بھی آ جائے کہ کیوں ان کے شوہر ان کو باہر جانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ غسیلی طبیعت کے تھے۔ اگر کوئی بھی کومنٹ پاس کر دیتا، کچھ کہہ دیتا ان کی زوجہ کے بارے میں یا کچھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے۔ اور ظاہری سی بات ہے، یہ چیز تو ہوتی ہے جب اتنا فساد کا دور ہے تو، اور مرد و زن کا اختلاط ہو۔ تو بہرحال انہوں نے بڑے طریقے سے اس معاملے کو حل کیا، اور ان کو جو ہے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ جنگ جمل میں سیدنا زبیر بن عوام سیدنا امیر معاویہ کی طرفداری میں شریک ہوئے، لیکن سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز نے انہیں دیکھ لیا اور نماز کی حالت میں قتل کر دیا۔ پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کی طرف گیا تھا کہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے۔ اس کا خیال تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ یہ خبر سن کے خوش ہوں گے اور اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن جب ابن جرموز نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ابن جرموز نے سیدنا علی ابن طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر، اور جہنم کا حقدار ہو گیا۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام کی سوگ میں عدت گزارنے لگیں، اور انہوں نے ان کے لیے بھی جو ہیں وہ غمگین اشعار کہے۔ سیدنا حسین بن علی کے ساتھ شادی۔ جب سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے عدت پوری کر لی اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے نکاح کی پیشکش کی تو سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے کہا، آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے۔ میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ نے ان کی باتیں سن کے ان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ خدا نہ خاصہ اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ ڈر گئے یا کوئی اس طرح کا معاملہ، کیونکہ انہوں نے بڑی معاملہ فہمی سے بات کی کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں اور آپ کی ابھی ضرورت ہے مسلمانوں کو، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے منصب کے اوپر بہترین طریقے سے کام کرتے رہیں۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے۔ حضرت عاتکہ وہ صحابیاں تھیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جس کو شہادت چاہیے وہ عاتکہ سے شادی کر لے۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ مقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن سیدنا حسین بن علی رضی اللہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس طرح وہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ نے ایسا دلخراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے اپنے خاوند سیدنا حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے سیدنا حسین کے غم میں یہ اشعار کہے، وَأَحْسَيْنَا وَلَا نَسِيتُ حُسَيْنَا اقصدتہ اسنت الاعداد۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے سیدنا حسین بن علی کے خون میں لت پت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پوری زندگی کسی اور سے شادی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ شہداء کی بیوی۔ یکے بعد دیگرے 4 شہداء کی بیوی سیدہ عاتکہ بنت زیب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے۔ ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ کے ساتھ ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، پھر زبیر بن عوام رضی اللہ، اور پھر حسین بن علی رضی اللہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اپنی رحمت نچھاور کرے اور ان کی اپنے ہاں عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے بظاہر مسرت انداز میں زندگی بسر کی، لیکن حقیقت میں انہیں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ انہیں پے در پے خامدوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا،
لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر کسی کے لیے اللہ کی مشیت کو رضا و رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس کائنات میں صرف اسی کا امر اور نہیں کار فرما ہے، اس کے حکم کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وہ حاکم ہے، اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن میں یہ ارشاد ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ مخلوق کو اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے۔ اللہ پاک ہے، عظیم ہے، برتر ہے، حقیقی معبود ہے، بڑا ہی معزز تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت کے بعد سیدہ عاتکہ رضی اللہ نے اپنی باقی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کی۔ وہ اپنے گھر سے کسی خاص ضروری کام کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ زندگی بھر عبادت میں مصروف رہیں، اور جس نے بھی شادی کی پیشکش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ دنیا اور اس کے مال و دولت اور زیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی۔ جب موت کا پیغام آیا تو اس پر لبیک کہا اور راضی و خوشی سفر آخرت پر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔